خان صاحب کی اگر آپ دیکھیں 2013 اور اس کے بعد کی ساری سیاست تو وہ ایک چیز کے گرد گھومتی ہے، اور بالخصوص 2018 میں جب وہ وزیر اعظم بنے اس کے بعد کہ رسیدیں دکھا دیں، یہ کرپشن ہے، فلاں نے فلاں جگہ لوٹا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، خان صاحب خود کیسے اس چکر میں آ گئے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بات کریں کہ بنیادی طور پر یہ کیس ہے کیا، اور اس میں کتنی سماعتیں ہوئیں، کتنے گواہان پیش ہوئے، اس میں کون سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے، اس کی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا ہے 13 جنوری کو۔ پہلے 2 دفعہ فیصلے کی تاریخ دی گئی، لیکن وہ تاریخ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری کو اس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ تو کیا 13 جنوری کو فیصلہ آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ کیا امکانات ہیں۔ جاوید سمرو، القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس حوالے سے بہت ساری جو سوشل میڈیا پہ چیزیں بھی سامنے آئیں، ویسے بھی تو بیسیکلی یہ کیس ہے کیا، اور کون سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی جس پر یہ کیس بنا؟ جی دیکھیں، اگر اپنے ناظرین کو میں بتاؤں تو سب سے پہلے جو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈر ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین صاحب نے کراچی میں جو ہے نوری آباد اور کراچی کے درمیان جو ملیر کا علاقہ ہے، اس کے روڈ کے لیفٹ سائڈ ملیر ہے، تو رائٹ سائڈ پہ انہوں نے جو ہے جاتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ وہاں پہ ایک زمین لی۔ وہ زمین سندھ حکومت ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لی گئی اس بنیاد پہ کہ جی آپ ہماری جو زمین کہیں اور ہے موجود وہ لے کر یہ ہمیں زمین دے دیں، تاکہ ہم یہاں پر ایک الگ سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے جو بہت بڑی لیوش قسم کی ہوگی، جدید قسم کی ہوگی۔ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا وہ جو معاملہ تھا، وہ اب اس پہ بھی ہے کہ وہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا وہ اوکے ہوئی، ان کی زمین ان کو مل گئی، اور جو سندھ سرکار کی گورنمنٹ کی جو زمین تھی نوری آباد کے قریب، جہاں پہ آج کراچی کا بحریہ ٹاؤن ہے، لیوش قسم کی سوسائٹی، اگر آپ وہاں جائیں تو بڑا اچھا نظارہ آتا ہے، رات کے ٹائم پہ لائٹس ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پہ انہوں نے بنانا شروع کی۔ بیسیکلی وہ زمین جو تھی وہاں پر کچھ مقامی لوگ بھی آباد تھے، کوئی تقریباً 17 سے 18 چھوٹے گاؤں تھے، وہاں کے لوگ مقیم تھے، اور فارسٹ کی زمین تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو یہ معاملہ آ کے سپریم کورٹ میں مختلف زاویوں سے درخواستیں آئیں، اور درخواستیں آنے کے بعد اس کا مقدمہ وہاں پہ یہ چلتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ریٹائرڈ جو ہیں، انہوں نے ان کی سربراہی میں ایک سپریم کورٹ کی بینچ نے 460 ارب روپے 7 سالوں کی ٹائم پیریڈ کے دوران بحریہ ٹاؤن کو کہا کہ جی آپ نے کراچی کی جو زمین لی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لی، لہٰذا آپ 460 ارب روپے وہ آپ ہر مہینے قسط کے صورت میں، آپ سپریم کورٹ میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، وہاں پر آپ نے یہ جمع کرانی ہے۔ بہرحال کچھ وقت کے لیے 7 سے 8 قسطیں جو مجھے یاد پڑ رہی ہیں تو وہ جمع کرائی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک درخواست آئی ملک ریاض حسین صاحب کی طرف سے کہ جی میں کرونا آ گیا ہے تو ہمارے پاس انکم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ریونیو جنریشن نہیں ہو رہی، تو ہمیں ٹائم دیا جائے۔ لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے تو سپریم کورٹ نے ان سے اس حوالے سے کچھ بھی اجازت نہیں دی تھی، لیکن قسطیں جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا، وہ نہیں ہوئی۔ پھر ایک دم سے یہ معاملہ آ گیا القادر ٹرسٹ والا، جو سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، اور ان کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو جو عثمان بزدار صاحب کے دور میں خاتون تھیں، پنجاب کی مضبوط ترین خاتون، جن کے کہنے پر آئی جی، ڈی آئی جی، مختلف ضلعوں کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور بیوروکریسی کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ کرواتی تھیں۔ بلکہ یہ کہا جائے، آپ کو یاد ہو تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، عثمان بزدار صاحب نے ابھی کوئی 15 سے 20 دن بھی ہوئے تھے تو میاں ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے ان کو طلب کر لیا تھا۔ جمیل گجر جو فرا گوگی کے شوہر ہیں، ان کی طرف سے ایک ڈی پی او تھے، آپ کو یاد ہوگا پاک پتن کے، بڑا ایشو تھا۔
اس میں ان کو طلب کیا تھا، وہ آئے تھے اور فرح گوگی کے شوہر جمیل گجر جو ہے وہاں پیش ہوئے تھے. انہوں نے بتایا جی بہرحال وہ معاملہ ایک تھا چلا. پھر وہ ڈی پی او کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی، وہ بڑا کیس تھا، پھر ساری چیزیں پیچھے ہو گئی تھی. اب یہ معاملہ جب چل رہا تھا بحریہ ٹاؤن والا، تو اب ایک کیس تھا لندن میں انگلینڈ کے اندر، جو بحریہ ٹاؤن نے ایک نیشنل وہاں پہ کرائم ایجنسی ہے NCA، وہاں پر ایک تصویے کے ساتھ ایک معاملہ طے ہوا جس میں 190 ملین پاؤنڈ جو تھے، وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں آنے تھے. وہ پیسے بغیر کسی اکاؤنٹ پہ وہ SOP فائل ہوتے ہوئے پروسیس جو ہے ایک باہر سے جو رقم آتی ہے سرکاری طور پہ اس کو فالو کیے بغیر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس پیش کیا گیا ایک لفافہ، اور لفافے کی صورت میں وہ سمری ان سے منظور کر کے وہ چیز آگے بھیج دی جو گئی. تقریباً 50 ارب روپے بنتی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کو اگر آپ دیکھیں آگے تو کتنا بنتا ہے وہ اس حساب سے دیکھ لیں. اس وقت کوئی تقریباً 50 ارب کے لگ بھگ. ہاں وہی میں اس حوالے سے میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ. پھر القادر ٹرسٹ بنائی گئی. وہ القادر ٹرسٹ کا اس کا کہتے ہیں کہ جی وہ فیور دیا گیا عمران خان صاحب نے جو بنائی ہے. اس میں جو ٹرسٹیز ہیں بشرا بی بی اور فرح گوگی، انہوں نے بہت زیادہ خان صاحب بھی اس میں ٹرسٹی ہیں. مین بندے تو وہی ہیں نا، ہیڈ آف دا ٹرسٹیز وہی ہیں. اپنی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور فرح گوگی جو ہیں ان کو انہوں نے اپنا ٹرسٹی بنایا، اور پھر اس کو اس حساب سے سامنے رکھتے ہوئے جو فائنینشیل بینیفٹ ہے وہ ملک ریاض سے انہوں نے اس کے اندر حاصل کیا. جب یہ معاملہ سامنے آیا تو بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہوئی. پھر ایک دم سے صورتحال بدلنے کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ القادر ٹرسٹ میں ان کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو پرانا ہے G11 والا G10 G11 والا، وہاں سے ان کو پھر گرفتار کیا گیا. اور پھر باقی دیکھیں آگے صورتحال کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، واقعات کہاں سے کہاں، سیاست اور احتجاج. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک غیر قانونی طریقے سے جو رقم ہے آپ نے جو ہے آگے پہنچانے کی کوشش کی، اس کے ضمن میں آپ کو گرفتار کیا گیا، اور صرف اس لیے کہ آپ نے کچھ فائنینشیل بینیفٹس لیے. اب جب آپ اس بڑے عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. آپ تو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے عمران خان صاحب، آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ. اور یہ بھی نہیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر لیں اور کوئی چیز کر لیں چھپا کے، وہ کچھ عرصے کے لیے تو چھپ سکتی ہے. میرا فرم یقین ہے اس چیز پہ. آج کے دور میں، ماضی میں کیا ہوتا تھا پتہ بھی نہیں لگتا تھا لوگوں کو، کیونکہ اس وقت اتنے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیس ہے اس میں 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئی ہیں، اس میں کچھ سماعتیں آپ نے اٹینڈ بھی کی کیس کی، اور 30 سے زیادہ جو گواہان ہیں وہ پیش ہوئے جن پر جرح بھی کی گئی، اور ان گواہان میں جو ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں وہ بھی شامل تھے. بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے کون کون سے نام تھے اور انہوں نے کیا کہا اس کیس کے حوالے؟ پرنسپل سیکریٹری تھے اعظم خان صاحب، مین بندے وہی تھے. انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا. پھر ان کے کیبنٹ کے منسٹرز تھے، انہوں نے بھی اپنے بیان ریکارڈ کرائے ہیں. سارا کچھ ہے. اب تو وہاں پہ پورا پروسیس ہو چکا ہوا ہے. جو قانونی کارروائی ہے یا جسے آپ کہیں کہ جو پروسیڈنگز ہیں، کورٹ پروسیڈنگز ہیں، وہ مکمل ہو چکے ہیں. فیصلہ 2 بار جو ہے مؤخر کیا گیا ہے سنانا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہوا ہے. بہرحال جہاں تک بطور کورٹ رپورٹر میں سمجھتا ہوں تو ایک معزز جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو وہ فیصلہ لکھیں تو وہ فیصلہ اتنا پرفیکٹ ہو، اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کاما سیمی کولن اور فل اسٹاپ تک کی بھی غلطی نہ ہو. کیونکہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان معزز جج صاحبان کے لیے، وہ ان کا پورا کیریئر ان کے سامنے ہوتا ہے. آگے انہوں نے اپنا آگے کیریئر جب ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ہر چیز، قانون، آئین، اس کے علاوہ جو بھی لوگ پیش ہوئے ہیں جنہوں نے بیان ریکارڈ کیے ہیں ان کو ایگزیبٹ کرنا، سب کچھ ہونا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہو. یہ تو بہت بڑا ہائی پروفائل پولیٹیکل کیس ہے. اس کے اندر تو سوچ سمجھ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی اگر آپ دیکھیں 2013 اور اس کے بعد کی ساری سیاست تو وہ ایک چیز کے گرد گھومتی ہے، اور بالخصوص 2018 میں جب وہ وزیر اعظم بنے اس کے بعد کہ رسیدیں دکھا دیں، یہ کرپشن ہے، یہ فلاں نے فلاں جگہ لوٹا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا. تو خان صاحب خود کیسے اس چکر میں آ گئے کہ یہ جو فائنینشیل بینیفٹس ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ غلط طریقے سے لے رہے ہیں؟ دیکھیں سیدھی بات ہے بھائی، وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہوں اور آپ کو چیزوں کی سمجھ نہ ہو تو آپ کم از کم اپنے اسٹاف سے، ظاہر ہے سیاست دان ہیں، ان کو اتنی اکثر سیاست دان جو ہمارے بڑے عہدوں پر پہنچے ان کو
چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی مختلف، کیونکہ آپ جب چیف ایگزیکٹو بنتے ہو تو ایسی چیزیں، ایسے فیصلے، ایسے اسٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں ملک و قوم کی مفاد کی خاطر، جو آپ کو سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایڈوائزری جیورسڈکشن میں آ کے آپ اس متعلقہ وزارت کے لوگوں سے یا ان وہاں پہ متعلقہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ بہت زیادہ پائیدار ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھا گیا کہ یہ معاملہ سارا کا سارا بشرا بی بی اور کی طرف سے، اور جو ہمیں اطلاعات ملی اس وقت بشرا بی بی اور فرح گوگی کی طرف سے یہ معاملہ لے کر خان صاحب کے پاس لے جایا گیا. اس پر میں نے ایک اس وقت کے بڑے اچھے کیبنٹ ممبر ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک ایسی سمری آئی تھی جو ہمیں پتہ ہی نہیں لگنا تھا، پتہ ہی نہیں لگنے دیا گیا کہ یہ آیا کیا ہے. جب یہ چیز آئی تو ہم نے بطور ایک اہم وفاقی وزیر ہونے کے ناطے ہم نے اس پر آبجیکشن بھی کیا کہ یار یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کم از کم اس کو اپنے لیے گلے کا پھندا نہ بنائیں. لیکن اب جب فرح گوگی کوئی چیز لے کر آئیں تو پھر پتہ ہے آپ کو وہ تو پاس ہونی ہی تھی. جس طرح سے پنجاب حکومت کے اندر عثمان بزدار صاحب ان کے لیے ہر کام کرتے تھے، بلکہ یہ کہہ دیا گیا تھا ساری بیوروکریسی کو پنجاب کے نہیں اندر. تو یہ فرح گوگی کس طریقے سے ان ہوئی ساری بیوروکریسی میں، ان دیکھیں کو کس کی حمایت حاصل تھی؟ ظاہر ہے ان کو بشرا بی بی کی حمایت حاصل تھی، وہ بشرا بی بی کی بہت قریبی دوست تھیں. باقی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے ان کے بارے میں، وہ کیا تھیں، کس طرح سے جمیل گجر کو انہوں نے شادی کی، یا انہوں نے کس طرح سے جمیل گجر تک وہ پہنچی، اس پہ تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. مجھے اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی ہمارے ناظرین میں سے کوئی اگر جا کے دیکھے فرح گوگی کی ہسٹری تو پتہ لگ جائے گا اس کو. تو جب اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو پھر ان کی وجہ سے بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی تھی، سوالات ان کے لیے بھی اٹھائے گئے تھے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، لوگوں نے باتیں کی ہیں، لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، لوگوں نے ویلاگز کیے ہیں کہ یہ اس صورتحال میں جا کر صرف فائنینشیل بینیفٹس فرح گوگی نے لیے. اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اندر یہ چیزیں پڑی ہیں کہ انہوں نے کیا دبئی میں پراپرٹیز نہیں بنائی فرح گوگی نے، کیا انہوں نے باقی دنیا کے ممالک کے اندر پراپرٹیز نہیں بنائی، کیا ان کے دنیا کے مختلف بڑے بڑے اسٹاک ایکسچینجز کے اندر. کیا وہ جو پراپرٹیز بیرون ملک بنائی گئی اس کی بینیفیشری صرف فرح گوگی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیں اس میں تو بظاہر یہی ہے کہ فرح گوگی ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. لیکن جب آپ جب آپ پورے ایک ریکٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اکیلے ایک بندہ نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت سے لوگ جب شامل ہوں تو وہ سارے کے سارے اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. تو وہ اس میں بینیفیشری اور بھی ہوں گے. مجھے تو جو سوشل میڈیا کے مطابق ہے کہ اس میں تو ہو سکتا ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے بھی اس حوالے سے کوئی بینیفٹس حاصل کی ہوں. ہو سکتا ہے اس وقت کے کچھ وفاقی وزراء یا وفاقی وزراء کے عہدوں پر موجود جو لوگ تھے بہت ایکٹیو تھے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی، باقیوں کے خلاف بھی، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پاکستانی ڈائسپورا سے تعلق رکھتے تھے لیکن وہ عمران خان صاحب کے کچن کیبنٹ میں تھے، انہوں نے بھی ہو سکتا ہے اس میں سے فائدہ لیا ہو. تو یہ پورا ایک ریکٹ تھا جنہوں نے پورے کا پورا فائدہ لیا. یعنی بظاہر سامنے کوئی اور ہے، بینیفیشری کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان کے چاہنے والے تو کہتے ہیں جی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کرٹسی میں آ کے جو ہے اپنی مسز اور ان کی دوست کی کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کر دیا. ان کو تو بعد میں اندازہ بھی تو نہیں ہوا. اگر وزیر اعظم تھے تو رولز بھی تو دیکھتے. یہی تو چیز مسئلہ ہے نا. تو اسی وجہ سے تو یہ کیس بنا ہے کہ آپ نے جب رولز پروسیس ایس او پیز فالو نہیں کیے تو بھائی اب آپ سزا کیس بھگتیں، کیس کے اندر آپ پیشیاں بھگتیں. اب وہ فیصلہ محفوظ ہے. اب فیصلہ جو آنا ہے وہ اس پر بھی بہت بڑی ایک بحث ہو سکتی ہے کہ فیصلہ آ کیا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئی ہیں، فیلڈ کیبنٹ کے ممبرز بھی گوان میں شامل ہیں فہرست میں، اس کے علاوہ پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سارے ڈاکومنٹس بھی جو بھی موجود تھے ریکارڈ میں وہ بھی پیش کیے گئے ہیں ثبوت کے طور پہ. آپ کیا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ میں نہ وکیل ہوں اور نہ مجھے قانون کا جتنا مجھے پتہ ہے، چونکہ میں نے ساری زندگی کورٹس کے اندر قانون آئین کے جو مختلف مقدمات ہیں ان کو سنا، کور کیا، سمجھا. تو اس حوالے سے ہم نے ظاہر ہے یہ بہت بڑا کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک سیاستدان کو جو ہے اس کے خلاف یہ کیس دائر ہوا ہے، فیصلہ محفوظ ہے. مجھ سمیت جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو کوریج کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈز کی یا باقی مقدمات کی، تو وہ ظاہر سوچتے ہیں. تو اس پر ہم نے بڑی ڈسکشن کی، جو سینئر کاؤنسلز ہیں چاہے سپریم کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹ کے ہوں، کرمنل سائڈ کے جو اچھے وکلا ہیں وہ ہوں.
تو ان سے ہم نے جب اس حوالے سے بات کی تو وہاں واضح طور پر یہ ہے، اور آئین قانون دیکھا تو قانون کے کرمنل قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو 10 سے 14 سال کی قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن ان کو ایک بینیفٹ ہے پاکستان کے نظام عدل کے اندر، اگر آپ ایک نچلی عدالت ماتحت عدالتوں سے اگر آپ سزا حاصل کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کیپٹل پنشمنٹ ہو یا مائنر پنشمنٹ ہو، تو آپ اپیل کر سکتے ہیں. تو اس میں وہ اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں اگر ان کو سزا ہوتی ہے. لیکن یہ چانسز وہ 10% ہے کہ وہ ان کو شاید اس میں کوئی سزا نہ ہو. 90% یہ چانسز ہیں کہ ان کو 10 سے 14 سال کی جو سزا ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ بری ہو جائیں گے. یار دیکھیں، پی ٹی آئی کی میں ہر وقت یہ بات اپنے آپ کے ساتھ کبھی کر چکا ہوں، باقی دوستوں کے ساتھ ظاہر ہے ہماری آپس میں جرنلسٹ دوست جب بیٹھتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اتنا سمجھدار ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی چیز ہمارے حق میں ہونے جا رہی ہے، چاہے وہ ڈیل کے ساتھ ہو یا ڈھیل کے ساتھ ہو، تو وہ اس پر پہلے سے بات کرنا شروع کر دیں. جس کی مثال ریحام خان کی کتاب ہے، جب وہ آ رہی تھی تو اس سے پہلے ہی اس کو اتنا سارا ڈیفیم کر دیا گیا تھا کہ وہ کتاب جو ہے اس طرح سے سامنے نہیں آئی. سب لوگوں نے کہا کہ جی اس طرح سے، لیکن اگر وہ کتاب چپکے سے آتی تو شاید بہت بڑا ایک انکشافات ہوتے اس کے اندر. تو یہاں بھی پی ٹی آئی کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ہمیں فائدہ ملتا ہے تو ہم اس فائدے کو اس حساب سے نہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ڈیل ہے یا ڈیل ہے. لیکن ہمیں جہاں تک اندازہ ہے کہ جتنے بھی سماعتیں ہوئی ہیں، ان سماعتوں کے اندر جو بیان ریکارڈ ہوئے ہیں، اور جتنے بھی سابق وفاقی وزراء جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں تھے ان کے بیانات کو دیکھیں اور باقیوں کے بیانات کو دیکھیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بری کیا جائے گا. یہاں پہ سزا تو ہمیں 90% مجھے جو ہے وہ سزا نظر آ رہی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا 13 جنوری کو فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن یہ کیس کیسے بنا، کیوں بنا، اور اس میں کیا کیا ہوا، یہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.